بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 41۔ پرتھوی راج اور شہاب الدین غوری۔ خاندان چوہان کا آخری فرمانروا پرتھوی راج تھا، جس کو رائے پتھورا بھی کہتے ہیں۔ دلی اور اجمیر کی دونوں ریاستیں اسی کے زیر نگیں تھیں۔ اجمیر کو اپنا پایۂ تخت بنایا تھا۔ دلی کی حکومت اپنے بھائی کھانڈے رائے کو سپرد کی تھی۔ اسی عہد میں سلطان غیاث الدین غور کا بادشاہ اور اس کا چھوٹا بھائی شہاب الدین امیر لشکر اور حاکم غزنی تھا۔ شہاب الدین غزنی کا انتظام کر کے ملک ہند کی تسخیر پر آمادہ ہوا۔ اول لاہور کے بادشاہ خسرو ملک کو اسیر و دستگیر کر کے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ پھر ہندو راجاؤں کی عملداری میں قدم بڑھایا اور قلعہ سرہند کو سر کیا۔ اب سلطان مراجعت کی تیاری کر رہا تھا کہ رائے پتھورا کی لشکر کشی کا غلغلہ سنا، خود پیش قدمی کر کے آگے بڑھا۔ ادھر سے رائے کا لشکر پہنچا۔ تلاوڑی کے میدان میں ہنگامہ کارزار گرم ہو گیا۔ قرابت، خونی رشتہ، رشتہ داری، زیر نگیں، تصرف و اختیار میں مطیع، دستگیر، قید، گرفتار، عملداری، حکومت، سلطنت، سر کرنا، محاورہ، فتح کرنا، قابو میں لانا، مغلوب کرنا، جیتنا، غلغلہ، شور، غوغا، ہنگامہ، ہنگامہ کارزار، لڑائی کا ہنگامہ۔ جس وقت سلطان کی فوج راجپوتوں کے قلب پر جھکی ہوئی تھی، اس کا دایاں اور بایاں بازو شکست کھا کر بھاگا، مگر سلطان کچھ رفیقوں سمیت میدان میں جمع رہا۔ کھانڈے رائے نے ہاتھی اس پر ریلا۔ سلطان بھی گھوڑا چمکا کر بڑھا اور نیزے کا ایسا ہاتھ مارا کہ دانت توڑ کر اس کے منہ میں اتر گیا، مگر سلطان کے بھی زخم کاری لگا۔ قریب تھا کہ پشت زین سے جدا ہو جائے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک خلجی بچہ اس کے پیچھے ہو بیٹھا اور گھوڑے کو مہمیز کر کے دشمنوں کے نرغے سے صاف نکال لے گیا۔ پھر تو باقی فوج کے قدم بھی اکھڑ گئے اور یہ ہزیمت خوردہ لشکر سخت تباہی کے بعد لاہور میں داخل ہوا۔ چندے قیام کر کے سلطان نے غزنی کی جانب کوچ کیا اور وہاں پہنچ کر فراریوں کو سخت سخت سزائیں دیں۔ ظاہراً عیش و آرام کا نقشہ جمایا اور اپنے آپ کو بے پرواہ بنایا، لیکن خفیہ طور پر لشکر کی درستی اور سامان جنگ کے تہیے میں شب و روز مصروف رہا۔ رائے پتھورا غنیم کے خطرے سے فارغ البال ہو کر فتح کا نعرہ بجاتا اپنی راجدھانی میں آ بیٹھا۔ اسی اثنا میں قنوج کے راجا جے چندر نے جگ راجسو کا ارادہ کیا۔ اس جشن کا آئین یہ تھا کہ گرد و نواح کے راجا طلب ہوتے، ہر قسم کی قلب فوج کا درمیانی حصہ، ریلنا، دوڑانا، چلانا، گھوڑا چمکانا، گھوڑے کو تیز چلانا، کاری گہرا، مہمیز کرنا، گھوڑے وغیرہ کو ایڑ لگانا، تیز چلنے کے لیے کوڑا مارنا، تیز دوڑانا، نرغہ، آدمیوں کا حلقہ، گھیرا، احاطہ، محاورہ، فراری،
بھگوڑا بھاگا ہوا، فارغ البال ہونا محاورہ، کسی کام کے تکملے سے مطمئن ہونا، بے فکر ہونا، خالی ہونا، فرصت پانا۔ جگ راجسو گھوڑے کی قربانی، نواح ارد گرد، اطراف قرب و جوار آس پاس، خدمتیں اپنے ہاتھ سے بجا لاتے۔ اسی جلسے میں راجا کی لڑائی کا سوئمبر بھی قرار پایا تھا۔ رائے پتھورا اس تقریب کی شرکت پر آمادہ ہوا۔ اتفاقاً کوئی ہم نشیں بول اٹھا۔ چوہان کے ہوتے جے چندر کو یہ حوصلہ زیب نہیں دیتا۔ رائے کو بھی راجپوتی مڑک آ گئی، جانا ملتوی کر دیا۔ جے چند اس کے نہ آنے سے ایسا برہم ہوا کہ رائے کی طلائی مورت بنوا کر جشن کے دنوں میں دربان کی جگہ کھڑی کرا دی۔ جب سنا کہ اس کی ہتک اس طرح کی گئی ہے تو رائے کو تاب نہ رہی۔ کچھ جودھا جوان ہمراہ لے تماشائیوں کے لباس میں جا دھمکا اور اس مورت کو بے دھڑک اٹھا لایا۔ قنوج والے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ برق تھی سرسر تھی یا تھا زلزلہ، واہ رے جانباز تیرا حوصلہ۔ راجا کی دختر سنجوگنی یہ داستان سن کر رائے کی دلیری پر شیفتہ ہو گئی اور اس کے سوا کسی کو پسند نہ کیا۔ باپ سخت آزردہ ہوا۔ دولت خانے سے نکال ایک جدا سوئمبر۔ ہندو راجاؤں اور عالی خاندان ہندوؤں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جب لڑکی کی شادی کرنا ہوتی تھی تو دن تاریخ مقرر کر کے اعلان کرایا جاتا تھا کہ شادی کی خواہش مند آ کر اپنے کرتب اور ہنر دکھائیں اور لڑکی جسے پسند کرے گی اس سے شادی کی جائے گی۔ یہ رسم اور تقریب سوئمبر کہلاتی تھی۔ مڑک آنا، غرور آنا، تکبر کرنا، ملتوی، موقوف، برہم، خفا، ناراض، غضبناک، طلائی سونے کا، سنہری۔ جودھا بہادر، شجاع، پہلوان، جنگجو۔ سرسر تیز ہوا، آندھی، طوفانی ہوا۔ جانباز جان پر کھیل جانے والا، جان فدا کرنے والا۔ بہادر کسی خطرے کی پرواہ نہ کرنے والا۔ شیفتہ عاشق، فریفتہ۔ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو دشمن سے انتقام لوں یا سرے میدان لڑ کر جان دوں۔ پیر مرد نے دعائے خیر دے کر کہا، صلاح وقت یہ ہے کہ امراء کی تقصیر معاف فرمائیے، ان کا رتبہ بڑھائیے تاکہ آئندہ سرخ رو بنے اور پچھلے قصور کا بدل کریں۔ سلطان نے اس کی صلاح مان لی۔ ملتان پہنچ کر ایک دربار کیا، لشکر کے سرداروں کو جمع کر کے ان کے حال پر مہربانی فرمائی اور اپنا منشا سمجھایا۔ سب نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان کو تازہ کیا۔ اب لاہور پہنچ کر رائے کے نام نامہ لکھا گیا کہ یا تو ہماری اطاعت قبول کرو یا جنگ و پیکار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب پیک سلطانی رائے کے در دولت پر حاضر ہوا تو کسی کو تاب نہ تھی کہ یہ خبر گوش گزار کرے۔ چندہ بھاٹ 7 ڈیوڑھیاں طے کر کے راجا کے حضور میں پہنچا اور سلطان کی یورش کا حال بیان کر کے اس کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔
رانی سنجوگنی بھی جس کی بدولت انتقام بدلا، سر میدان لڑائی میں مقابلے میں کھلم کھلا، تقصیر کوتاہی، قصور، خطا، گناہ، غلطی، سرخرو فتح مند، کامیاب، کامران، منشا مرضی، مقصد مطلب، قبضہ تلوار، خنجر، کمان وغیرہ کا، مٹھ دستہ، پیکار جنگ، لڑائی، مقابلہ، پائے سلطانی شاہی قاصد، سرکاری ایلچی، گوش گزار کرنا، سنانا، بتانا، مطلع کرنا، آگاہ کرنا، کان میں ڈالنا، بھاٹ پیغام رسانی اور بلاوا دینے کی خدمت انجام دینے والا آدمی، ڈیوڈھی گھر میں آنے جانے کا مسقف یعنی چھت دار راستہ، امراء کے محلات یا مکانات کا احاطہ جو چاروں طرف سے محدود اور اس میں آمد و رفت کے لیے پھاٹک ہو، مکان کا وہ حصہ جو بیرونی دروازے سے ملحق ہو، صدر دروازے کے سامنے کا کمرہ، خواب غفلت، غفلت کی نیند، بے خبری یا مدہوشی کی حالت، بے پروائی۔ رائے کی یہ بری گت ہو گئی تھی، کہنے لگی اے راجا، بزم عیش ختم ہوئی، اب میدان رزم کو آراستہ کر، ملک و ملت ترکوں کی ترک تاز سے بچا۔ الغرض رائے نے سلطان کے سفیر کو سخت جواب دے کر رخصت کیا اور ہماتن جنگ کی تیاری میں مشغول ہوا۔ قرب و جوار کے راجاؤں کو خبر پہنچائی، عرصہ قلیل میں لاکھوں سورما راجپوت اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جب کوچ کی ساعت نزدیک پہنچی، رانی سنجوگنی نے اپنے ہاتھ سے زرہ بختر پہنایا، ہتھیار بدن پر سجا، رائے کا آخری دیدار دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ ادھر کوچ کے نقارے پر چوب پڑی، ادھر رانی کا کلیجہ ہل گیا۔ راجا اہل خاندان کو وداع کر کے راجپوت سرداروں کے ساتھ رنجیت دروازے سے نکلا، لشکر کو کوچ کا حکم سنایا اور منزل بمنزل تھانے سر کے میدان میں جا پہنچا۔ دریائے سرستی کے وار پار دونوں لشکر خیمہ زن ہوئے۔ ایک رات سلطانی لشکر نے دریا کو عبور کر کے صبح دم طبل جنگ آ بجایا۔ راجپوتوں نے آنکھ کھولی تو غنیم کو سر پر موجود پایا۔ ایک گروہ نے جھٹ پٹ آگے بڑھ کر دشمن کو روکا، اتنے میں سارا لشکر صف بستہ ہو کر سامنے آ گیا۔ سلطان کا لشکر چاروں حصوں میں تقسیم تھا، ہر حصہ باری باری سے حملہ کرتا تھا، مگر دلاور راجپوت بھی ایسے جی توڑ کر لڑے کہ ترکوں کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی۔ گت حالت، کیفیت، بزم عیش، خوشی کی محفل، میدان رزم، میدان جنگ، ترک تاز، حملہ لوٹ مار، ہماتن، سرتا پا، پورے طور پر، عرصہ قلیل، تھوڑی مدت، وداع کرنا، رخصت کرنا، روانہ کرنا، وار پار، اس سرے سے اس سرے تک آر پار، خیمہ زن، خیمہ ڈالنا، محاورہ، ڈیرا لگانا، خیمہ نصب کرنا، قیام کرنا، صبح دم، علی الصباح، صبح سویرے، صف بستہ، پرا جمائے ہوئے، قطار باندھے ہوئے، لڑائی پر آمادہ۔ اب سلطان ظاہراً شکست کی صورت بنا کر پیچھے ہٹا۔ راجپوتوں نے جو تعاقب شروع کیا
تو ان کی ترتیب درہم برہم ہو گئی۔ اس وقت سلطان نے پلٹ کر تازہ دم فوج سے پھر حملہ کیا، لیکن یہ تدبیر بھی راست نہ آئی۔ فتح اور شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ جب ہوا نہایت گرم ہو گئی اور سورج سر پر آ گیا تو رائے نے درختوں کے سائے میں پناہ لی۔ 150 راجا مہاراجا اس کے گردا گرد جمع ہوئے۔ سب نے تلواروں پر ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان کیا، آخر دم تک لڑنے کی قسم کھائی، شربت پیا، پان کا بیڑا چبایا، تلسی کے پتے زبان پر دھرے، پیشانی پر قشقۂ زعفرانی کھینچا اور ذرا دم لیا۔ اب کسی قدر دن ڈھل گیا تھا کہ سلطان غوری 12,000 سوار خاص لے کر اپنی جگہ سے ہلا۔ سواروں کے سروں پر مرصع خود، بدن پر فولادی جوشن، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں نیزہ، باگیں اٹھائے، کونتیوں سے کونتیاں ملائے، دریائے مواج کی طرح امڑ آئے۔ اس پرزور حملے نے راجپوتی سپاہ میں کچھ ایسا زلزلہ ڈالا کہ یکایک ہوا پلٹ گئی۔ چشم زدن میں کچھ سے کچھ ہو گیا۔ وہ شاندار درہم برہم، منتشر، تتر بتر، تہ و بالا، الٹ پلٹ، راست نہ آنا، محاورہ، موافق نہ آنا، سازگار نہ ہونا، کامیاب نہ ہونا، پان کا بیڑا، کتھا، چونا، ڈلی وغیرہ لگا کر کسی شکل میں لپٹا ہوا پان، قشقۂ زعفرانی، قشقہ، پیشانی پر سندل یا زعفران کے 2 نشانات، ٹیکا، تلک جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں، مرصع جواہرات سے جڑا ہوا، آراستہ، مزین، خود لڑائی میں پہنے جانے والی لوہے کی ٹوپی، فولادی جوشن، فولاد، پکا لوہا، اعلیٰ درجے کا لوہا، جوشن، زرہ، بختر، باگ اٹھانا، محاورہ، لگام ہاتھ میں لینا، کنایتاً گھوڑا دوڑانا، روانہ ہونا، چل پڑنا، کونتی، کان، خصوصاً چوپائے مثلاً گھوڑے اور ہرن وغیرہ کا کان، نیز دوڑنے والے جانوروں کا کان جو دوڑ میں اوپر اٹھے رہتے ہیں، چشم زدن، پلک مارنے کا وقفہ، لمحہ بھر، ذرا سی دیر، بہت معمولی وقفہ۔ فوج جو پہاڑ کی طرح جمی کھڑی تھی دم کے دم میں تہو بالا ہو گئی۔ بڑے بڑے نامی گرامی سردار میدان میں کام آئے۔ رائے پتھورا گرفتار ہو کر مارا گیا۔ جب سرداروں کا یہ حال ہوا تو بن سری فوج کیا لڑتی اور کس کا سہارا پکڑتی؟ جس طرف جس کا منہ اٹھ گیا بھاگ نکلا۔ جہاں کل سپاہدار تھے حکمراں، کھڑے تھے جہاں ترچھے بانکے جواں، جہاں کل تھے فیلان جنگی ہزار، کداتے تھے گھوڑے جہاں شہسوار، جہاں پاسباں کل تھے للکارتے، پرندے بھی ڈرتے تھے پر مارتے، وہاں آج لاشوں کے انبار ہیں، پڑے ہر طرف سینہ افگار ہیں۔ وہ سر جس پہ تھا کل جواہر کا تاج، وہ ہے خاک اور خون میں آلودہ آج۔ رانی سنجوگنی دم دم کی خبریں منگاتی تھی۔ جب اس حادثہ جانکاہ کی سناونی آئی تو اس نے زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ چتا میں بیٹھ اپنے تنے نازنین کو آتش سوزاں کے حوالے کیا۔ تھوڑی دیر میں مشت خاکستر کے سوا اس کا کچھ نام و نشان باقی نہ رہا۔ تہو بالا، تباہ، برباد، الٹ پلٹ،
زیر و زبر، بنسری بے سردار گروہ، ترچھا غصے میں بھرا ہوا، با کا نون غنہ، یعنی بان کا نہیں پڑھیں گے اس کو بلکہ با کا نون غنہ، بہادر، بیشتر جوان وغیرہ کے ساتھ مستعمل۔ فیل ہاتھی، پاسباں دربان، چوکیدار نگہبان، حفاظت کرنے والا، سینہ افگار غمگین، رنجیدہ دکھی، حادثہ جاکا انتہائی تکلیف دہ واقعہ، صدمہ، ترجیح دینا، بہتری دینا، فوقیت دینا، فضیلت دینا، چتا لکڑیوں کا ڈھیر جس پر ہندو مردے کو جلاتے ہیں، تنے نازنین نازک جسم، خوبصورت جسم، آتش سوزاں دہکتی ہوئی آگ، مشت خاکستر مٹھی بھر جلی ہوئی راکھ، تا سحر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے او باد صبا، یادگارے رونق محفل تھی پروانے کی خاک۔ اس طرح دولت چوہان کا خاتمہ اور غوریوں کی سلطنت کا آغاز ملک ہند میں ہوا۔